این ٹی وی اردو اسٹوڈیو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ریپٹیلینز یا ریپٹائل ہیومنائڈ کافی عرصے سے فکشن کہانیوں اور سائنس فکشن فلموں کا سپر ہٹ موضوع رہا ہے۔ بہت سے لوگ اسے حقیقت کے قریب ہی ماننے کو تیار نہیں کہ ایسا کچھ حقیقی دنیا میں بھی ہو سکتا ہے۔ حالیہ رپورٹس میں کچھ ایسے پریشان کن حقائق سامنے آئے ہیں جنہوں نے اس موضوع کو فلموں اور کہانیوں سے نکال کر حقیقت کا روپ دینا شروع کر دیا ہے کہ ایسے لوگ نہ صرف ہم میں موجود ہیں بلکہ دنیا کا سارا نظام کنٹرول کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس ویڈیو میں اس معمے کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے قبل حسب روایت اس چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی بیل نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک ضرور کریں۔ ریپٹیلینز جیسا کہ اس نام سے ہی ظاہر ہے کہ ریپٹائل اور ایلینز کی ایک مشترکہ شکل۔ ریپٹائل سے مراد ایسا جانور جو رینگتا ہے اور انڈے دیتا ہے۔ ان میں چھپکلیاں، سانپ اور مگرمچھ جیسے جانور شامل ہیں، جبکہ ایلین سے مراد خلائی مخلوق۔ ان خصوصیات کے مالک انسان کو ریپٹیلینز کے ساتھ ساتھ ریپٹوائڈز، لیزرڈ پیپل، ریپٹولائٹس، سورینز، ڈریکونینز اور اس کے ساتھ ساتھ ریپٹیلین ہیومنوائڈز کے نام سے مختلف فلموں اور فکشن کہانیوں میں دکھایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے ایسی پہلی اصطلاح دنیا میں متعارف کروانے والا مائیکل بارکن تھا، جو نیو یارک کی پرائیویٹ یونیورسٹی کے شعبہ پولیٹیکل سائنس کا پروفیسر تھا۔ اس کے بعد یہ موضوع اتنا ہٹ ہوا کہ اس کے بارے میں بے شمار مواد لکھا جانے لگا اور پہلی کہانی دی شیڈو کنگڈم کے نام سے سن 1929 میں چھپی، اور یوں یکے بعد دیگرے ایسی کہانیوں میں بھرمار ہو گئی۔ پھر ان کہانیوں پر یکے بعد دیگرے فلمیں بننا شروع ہو گئیں، اور یوں یہ کہانیاں مغربی معاشرے میں اس قدر سرایت کر گئیں کہ لوگ اب ریپٹیلینز کے حقیقی وجود پر یقین کرتے ہیں۔ سن 2008 میں یہ کہانی حقیقت کا روپ دھار کر سامنے آئی کہ اسے نہ ماننے والے بھی حیران رہ گئے۔ برطانیہ کے شہر ہوو میں 28 سالہ شارمین سامنے آئی۔ اس نے بتایا کہ آدھی رات اسے سوتے وقت بے چینی ہوئی۔ آنکھ کھلی تو ایک خوفناک انسان نما چھپکلی اس کے سر پر کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ خوف کے مارے شارمین کی آواز نہ نکلی۔ اس نے شارمین کو اٹھایا اور گھر کی بیسمنٹ میں لے گیا، جہاں اس جیسے اور بھی ریپٹیلینز موجود تھے۔ شارمین کے مطابق سب نے اپنا ایک ایک ہاتھ اس پر رکھا کہ اس کے جسم کی ساخت بدلنے لگی۔ اس کی سکن پلین سے پیٹرن میں بدل گئی۔ پھر وہ اسے چھوڑ کر چل دیے اور چند لمحوں کے بعد وہ واپس اپنی اصل حالت میں آ گئی۔ شارمین کے مطابق ریپٹیلینز نے اپنا ڈی این اے اس کے جسم میں منتقل کر دیا ہے، جس کے مختلف انٹرویوز آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں، اور یوں یہ فکشن قصے حقیقی زندگی میں آ گئے۔ ریپٹیلین ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے جو چھپکلی نما ہے اور اپنی شکل بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آج امریکیوں کی بہت بڑی تعداد اس بات کو مانتی ہے کہ نہ صرف ریپٹیلینز ان کے درمیان آباد ہیں بلکہ تمام سرکاری محکموں، حکومتوں اور عالمی اداروں کے مالکان ریپٹیلینز ہیں۔ مختلف محققین کے مطابق کازموز میں خلائی مخلوقوں کی کئی قسمیں اور اقوام آباد ہیں، اور صدیوں سے ان میں خلائی برتری کی خوفناک جنگیں جاری ہیں۔ لہذا خلائی مخلوق کے کچھ سائنسدان زمین پر صرف اس غرض سے آتے ہیں کہ اپنا ڈی این اے عام لوگوں میں منتقل کر کے اپنی نسل کو ختم ہونے سے بچائیں، اور یہ سلسلہ صدیوں سے جاری ہے۔ پھر جب برسوں بعد انہیں اپنے ڈی این اے کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ واپس آ کر اس شخص کی نسلوں سے اپنا ڈی این اے لے کر چلے جاتے ہیں۔ اس کی مثال روس کے علاقے سائبیریا سے 90,000 سالہ دریافت ہونے والی پرانی ہڈیوں کا جب ڈی این اے کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ خاتون کی ہڈیاں ہیں، لیکن اس کے ماں باپ پورے انسان نہیں تھے بلکہ انسان نما ریپٹیلینز تھے، جس سے یہ نظریات مزید سنگین ہو گئے۔ Researchers in Germany say they have proof that a prehistoric teenager had parents who were members of two different species of pre-human. Scientists used a DNA from 90,000 years ago. It's in a bone fragment that was found in Siberia. The tests found that while the girl's mother was Neanderthal, her father came from a recently discovered species. It's the age-old story, really. کچھ کے مطابق ریپٹیلینز دراصل چھپ کر زمین کا نظام چلا رہے ہیں، لیکن سامنے نہیں آتے۔ وہ صرف انہیں زمین پر اپنا نائب بناتے ہیں جو ان کا ڈی این اے لے تاکہ وہ ریپٹیلین بنے، پھر ان کے لیے کام کرے۔ اور ریپٹیلینز خفیہ مقامات پر اپنی اصل حالت میں میٹنگز کرتے ہیں۔ 15 جولائی سن 2015 کیلیفورنیا میں پولیس کو ایک گاڑی سڑک کے کنارے پر ملی۔ معلوم ہوا کہ اس کے اندر ایک مردہ لاش ہے۔ پولیس نے اسے سرد خانے منتقل کر کے ڈی این اے کروایا تاکہ اس شخص کی شناخت ہو۔ اس مردہ باڈی کی شناخت
इस शख्स की मंगेतर ने की, जिसके घर से 1200 से ज्यादा बंदूकें, 7 टन बारूद, कई फौजी गाड़ियां, $2,30,000 की रकम बरामद हुई। उस खातून ने मजीद बताया कि जेफरी हुकूमत के खुफिया इदारों के साथ काम करता था, जो इसे मुख्तलिफ इंसानियत सोच काम सौंपा करते थे। इसी वजह से मैंने इसे छोड़ दिया। उसने मजीद बताया कि जेफरी इंसान नहीं बल्कि ह्यूमनॉइड है, जो एलियन हाइब्रिड है। जब डीएनए रिपोर्ट आई तो सब हैरत ज़दा रह गए कि जेफरी का डीएनए किसी से मैच नहीं होता। इसके माँ बाप, बहन भाई, खानदान, नस्ल किसी का कुछ पता नहीं, क्योंकि यह डीएनए इंसान का ही नहीं था। लिहाजा जेफरी की बॉडी पर मजीद जांच की गई ताकि इसकी शनाख्त की जा सके। इस दौरान पता चला कि इसकी उंगलियों पर भी किसी किस्म के फिंगरप्रिंट मौजूद नहीं, और अब तक इसके जिस्म में मौजूद तमाम टिश्यूज खुद ब खुद ख़त्म हो चुके हैं। जिस पर उस खातून ने बताया कि जेफरी के इंसान नुमा मखलूक एलियंस या रेप्टेलियंस के साथ राब्ते थे, जिसके बाद इन कहानियों को मजीद तकवीत मिली कि रेप्टेलियंस अपनी शक्लें तब्दील करने वाले हमारे दरमियान मौजूद हैं। That's because Jeffrey Alan Lash, age 60, was found in this SUV just outside his condo, decomposing there for more than 2 weeks. Lash's life, intensely private, became public when his fiancée called lawyer Harlan Braun. I just assumed that she was a crazy lady who was coming up with some bizarre story. The story as she told it, Lash worked for multiple secret government spy agencies. He collected weapons. Lash also suffered from cancer. And as it turns out, his fiancée is the one who helped him into the car, putting a blanket over his body. When he died, Lash promised his fiancée his, quote, people would take care of everything, taking away his body and his guns. जबकि कुछ मुहक्किकीन के मुताबिक ये मफरूज़े महज इसलिए पेश किए जाते हैं कि आम लोग आलमी इदारों और हुकूमतों से खौफ महसूस करें, क्योंकि हम इंसानों की फितरत है, हम जिससे डरते हैं उसका हुक्म मानते हैं, और अगर हम इन लोगों को अपने जैसा समझेंगे तो इनसे डरेंगे नहीं और ना ही इनका हुक्म मानेंगे। ये मफरूज़े इनके आलमी इदारों और हुकूमतों पर गिरफ्त मजबूत करने का बहाना है। जबकि कुछ मेडिकल माहिरीन का बताना है कि हम इंसानों में मुख्तलिफ किस्म के जीन्स हैं, जिनमें से कुछ जीन्स जानवरों जैसे होते हैं। कुछ लोगों में ऐसे जीन्स की कसरत हो जाती है जिसकी वजह से वो जानवर नुमा इंसान बन जाते हैं, और शारमीन इसकी मिसाल थी। जबकि बाज़ मुहक्किकीन का कहना है कि कुछ खुफिया ग्रुप्स लोगों में जानबूझकर ऐसे जीन्स मुंतकिल कर रहे हैं। मजहबी स्कॉलर्स इन्हें इंसानों पर मुख्तलिफ मेडिकल तजर्बात का शाखसाना करार दे रहे हैं कि इस तरीके से दजाली तंजीमें अपनी वो फोर्स तैयार कर रही हैं जिनके दम पर उन्होंने पूरी दुनिया में एक हुकूमत कायम करनी है। उम्मीद है आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करने में हमारा साथ दें। हमारी अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़ व नासिर।